بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 76 فصل فی القراءۃ کو ہم مکمل کر رہے ہیں، اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں نوافل کو بیٹھ کر یا سواری پر سوار ہو کر پڑھنے کی اجازت بھی ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہم کو کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ وَيُصَلِّ النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ سے شروع کریں گے۔ وَقَدَا عَلَى عن محمد اذا نزل بعد ما صلى ركعة والأصح هو الظاهر، یہاں تک انشاءاللہ یہ فصل مکمل ہو جائے گی۔ وَيُصَلِّ النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، نفل نماز اور سنتیں بھی اس میں شامل ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کھڑے ہونے پر قدرت کے باوجود۔ کھڑے ہونے پر قدرت بھی ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اگر کوئی بیٹھ کر نفل نماز پڑھتا ہے، سنت نماز پڑھتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ البتہ اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز نفل یا سنت پڑھے گا تو ثواب آدھا ملے گا۔ روایت میں ہے کہ لقول علیہ السلام صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، کہ بیٹھے ہوئے کی نماز وہ نصف کے اوپر ہوگی کھڑے ہوئے شخص کی نماز سے۔ یعنی کھڑے ہوئے شخص نے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے قیام کی حالت میں، اور اس نے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، سارے ارکان کو بجا لایا ہے، تو اس کی نماز کا نصف ہوگی وہ اس شخص کی نماز جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور قیام نہیں کر رہا۔ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت کیوں ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک اچھی چیز ہے اور بہترین کام ہے، لیکن وَرُبَّمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ، لیکن کبھی کبھار کسی آدمی کے اوپر قیام تھکاوٹ کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا بغیر کوئی عذر شدید کے، کچھ بخار ہے یا ٹانگوں میں درد ہے، ان تھوڑی بہت کمزوریوں کی وجہ سے بھی کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ، پس نوافل اور سنن کے اندر اس کا ترک کرنا جائز قرار دے دیا۔ کیوں؟ كَيْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْهُ، تاکہ یہ نیکی کا کام، یہ جو نماز نیکی کا کام ہے، یہ مصلی سے منقطع نہ ہو جائے، یا دوسرا کہ یہ نمازی اس جزا کے کام سے رک نہ جائے، منقطع نہ ہو جائے۔ دونوں طریقے سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ ضمیر اس نیکی کے کام کی طرف راجع کریں اور عنہ مصلی، اور ینقطع مصلی کی طرف راجع ہو جائے ضمیر، اور عنہ اس نیکی کے کام کی طرف۔ تو چونکہ فرائض تو نہیں ہے کہ جس کے اندر قیام بھی فرض ہو، نوافل کی بات ہو رہی ہے، سنن کی بات ہو رہی ہے، تو نوافل کے اندر شریعت چاہتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، کہ قیامت کے دن روایات میں آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے انسان کے فرائض کی تکمیل کی جائے گی۔ تو نوافل جتنے بھی پڑھے جائیں اتنے کم ہیں، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جتنا ہو سکے، جس طریقے سے بھی ہو سکے آپ نوافل پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، سواری پر سوار ہیں پھر پڑھیں، گاڑی پر سفر کر رہے ہیں پھر وہیں پہ اشاروں کے ساتھ آپ پڑھیں، ہر طریقے سے، اگرچہ گاڑی قبلے کی مخالف سمت میں جا رہی ہو پھر بھی آپ پڑھیں، ٹرین پر آپ بیٹھے بیٹھے پڑھیں، یعنی نوافل کو جتنی بھی زیادہ آپ ان کی کثرت کر سکتے ہیں کریں، تاکہ اس ثواب سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔ واختلفوا فی کیفیت القعود، اب بیٹھنے کی کیفیت سے متعلق فقہا نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے، بعض نے کہا کہ چار زانو ہو کر بیٹھ جائے، لیکن مختار کیا ہے کہ ان یقعد کما یقعد فی حالت التشہد، تشہد کی حالت میں جس طریقے سے بیٹھتا ہے وہ احناف کے نزدیک بائیں پاؤں کو کے اوپر بیٹھنا ہے بچھا کر، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے،
اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تورک بھی ہے، تو اس لیے تورک مطلب دونوں پاؤں کو دائیں طرف سے باہر نکال کر سرین کو نیچے لگا کر بیٹھ جانا۔ تو بہرحال تشہد کے اندر بیٹھنے کی جو احناف کے نزدیک حالت ہے، اس حالت کے مطابق یہاں پہ ایک مختار اور پسندیدہ ہے کہ بیٹھے لیے انہ عہد مشروعا فی الصلاۃ، اس لیے کہ یہ حالت مشروع قرار دی گئی ہے نماز کے اندر، تو اسی حالت کے اوپر بیٹھنا ہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ وَإِنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ اب اگر اس نے اس طرح کیا کہ کھڑے ہو کر نوافل شروع کیے، پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی، پھر بیٹھ گیا دوسری رکعت کے اندر بغیر کسی عذر کے، دوسری رکعت بیٹھ کر اس نے پڑھ لی، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، اور یہ استحساناً ہے۔ قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ صاحبین کا قول ہے کہ لا یجزئہ، اس کے لیے کچھ نماز کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر پڑھنا، جس میں پہلے کھڑے ہو کر پڑھنا اور پھر بعد میں بیٹھ جانا، یہ بغیر عذر کے کافی نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ پہلے بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں اگر قدرت ہوگی کھڑا ہو گیا، یہ تو بالاتفاق جائز ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ نماز شروع کی کھڑے ہو کر، بعد میں بیٹھ گیا، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، اور یہی قیاس بھی ہے کہ کافی نہیں ہونی چاہیے، بغیر عذر کے کیوں بیٹھ گیا؟ لأن الشروع معتبر بالنظر، اس لیے کہ نماز کو شروع کرنا اس کو نظر کے اوپر قیاس کیا گیا ہے۔ نظر کا مطلب کہ جس آدمی نے یہ نیت کی کہ میں 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھوں گا کھڑے ہو کر، تو جب اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا، تو اب وہ بیٹھ کر اگر بیچ میں بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی یہ نظر پوری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک بندے نے فعلی طور پر گوئے کہ نظر ہی مان لیے کہ کھڑے ہو کر اس نے نماز شروع کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعلاً زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان نوافل کو کھڑے ہو کر پڑھوں، تو نظر کی طرح ان نوافل کو اب وہ کھڑے ہو کر ہی پورا کرے گا، یعنی دوسری رکعت کے اندر بھی قیام کرے گا، تیسری کے اندر، چوتھی کے اندر بھی بیچ میں بیٹھے گا نہیں۔ لہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ وہ فرماتے کہ انہو لم یباشر القیام فیما بقیہ، کہ اس نے بقیہ رکعات کے اندر قیام کی مباشرت ہی نہیں کی، قیام کو بجائے نہیں لایا۔ وَلَمَّا بَاشَرَ صَحَّتْ نیت بدونہی، اور یہاں پہ بعض نسخوں کے اندر لما ہے، لما کا اعراب ٹھیک نہیں ہے، وَلِمَا بَاشَرَ، اور جس رکعت کے اندر اس نے قیام کی مباشرت کی ہے لما صحت بدونہی، وہ تو بغیر قیام کے بھی درست ہو سکتی ہے، یعنی جو اس نے شروع میں رکعت کے اندر قیام کیا ہے، تو نوافل ہیں، نوافل کے اندر تو وہ بغیر قیام کے بھی درست ہو جاتے، جائے کہ اس میں قیام کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک رکعت کا قیام دوسری رکعت کے اوپر منحصر نہیں ہے، لہٰذا جس رکعت کے اندر اس نے قیام پر مباشرت نہیں کی، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر نہیں کی تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے، پچھلے پر کی ہے تو اس پر بھی کرے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا جس کے اندر اس نے قیام پر مباشرت کی ہے، قیام کیا ہے، تو وہ بغیر اس کے دوسری رکعت کے وہ درست ہو گیا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جس رکعت کے اندر قیام کیا ہے وہ رکعت اپنی جگہ پہ درست ہے، اور جس رکعت کے اندر اس نے قیام نہیں کیا وہ رکعت اپنی جگہ پر درست ہے۔ تو لما کریں تو پھر یہ جواب یعنی تشریح ہوگی، اور اگر لما اگر پڑھ لیں کہ جب اس نے قیام کیا، قیام کی مباشرت کی یعنی پہلی رکعت کے اندر، تو صحت بدون ہی، تو وہ رکعت بغیر، پھر یہاں پہ رکعت کی طرف ضمیر راجع ہوگی جس کا پیچھے پھر ذکر نہیں ہوگا، اس لیے لما یہاں پہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ رکعت خود بخود ٹھیک ہوگی، اس رکعت کا دوسری رکعت کے ساتھ کوئی یعنی قیام کی حالت کے اندر دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخلاف النظر، بخلاف نظر کے کہ اس میں تو لأنہ التزمہ نصا، کہ صراحتاً اس نے وہاں پر قیام کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، حتی لو لم ینص علی القیام، یہاں تک کہ اگر وہ قیام کے اوپر صراحت نہ کرتا اور نظر کے اندر قیام کو اپنے اوپر لازم نہ کرتا تو لا یلزمہ القیام عند بعض المشائخ، تو بعض مشائخ کے نزدیک اس کے اوپر قیام پھر بھی لازم نہ ہوتا نظر کے اندر، اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں نظر کے اندر پھر بھی قیام ضروری ہے نوافل میں، لیکن جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے قیام کی صراحت اگر نہیں کی نظر کے نوافل میں تو پھر اس کے اوپر قیام لازم نہ ہوتا، تو یہاں پر تو چونکہ اس نے خود قولاً اپنے اوپر قیام کو لازم کیا ہے۔
اور یہاں پر جب اس نے نوافل شروع کیے تو کسی طریقے سے بھی اس نے اپنے اوپر قیام کو لازم نہیں کیا، فعلاً بس ایک رکعت کے اندر قیام کر لیا، دوسری کے اندر بیٹھ گیا، ایک رکعت کا قیام دوسری رکعت کے لیے ضروری نہیں، دوسری رکعت کا کے اندر قیام کرنا پہلی رکعت کے اوپر قیام کرنے کے اوپر بھی کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا، اس لیے دونوں الگ الگ ہیں۔ ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته الى اي جهة توجهت يومي ایمان، یہاں سے مزید چھوٹ دی جا رہی ہے اور مزید سہولت دی جا رہی ہے نوافل کے لیے کہ کوئی بندہ شہر سے باہر ہو، شہر سے باہر ہونے کا مطلب چاہے مسافر ہو یا غیر مسافر ہو، لیکن شہر سے باہر ہو، یا تنفل علی دابتہ، وہ اپنی سواری کے اوپر نفل پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ سواری کوئی گھوڑا ہو، اونٹ ہو یا گدھا ہو، یا یہ کہ جدید گاڑیاں ہوں، ٹرین ہوں، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی سواری ہو، اس سواری کے اوپر وہ نفل پڑھ سکتا ہے جس جہت کی طرف بھی اس کی سواری جا رہی ہو، اور اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے کے لیے اگر رکوع اور سجدہ آسانی سے نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں نوافل کی کثرت مطلوب ہے، اس لیے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نوافل وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی حمار وهو متوجہ الی خیبر یؤمیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ گدے کے اوپر سوار تھے، اور وہ جو گدے کی سواری تھی وہ متوجہ تھی خیبر کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے رکوع اور سجدے کے لیے۔ اور اگلی دلیل کہ وَلِأَنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ، نوافل تو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ النُّزُولَ وَالِاسْتِقْبَالَ تَنْقَطِعُ عَنْهُ الْقَافِلَةُ أَوْ يَنْقَطِعُ هُوَ عَنِ الْقَافِلَةِ، تنقطع عنہ القافلہ، لیکن بعض نسخوں میں تنقطع عنہ النافلہ اور ينقطع هو عن القافلہ، یہ اس طریقے سے عبارت ہے کہ اگر ہم نے لازم کر دیا اس کے اوپر سواری سے نیچے اترنا نوافل کے لیے اور استقبال قبلہ کرنا، تو اس سے یہ نفل منقطع ہو جائیں گے، نافلہ یہاں پہ ہے۔ تو اگر قافلہ ہو تو پھر بھی مطلب یہ ہوگا کہ اس سے قافلہ منقطع ہو جائے گا اور یہ قافلے سے پیچھے رہ جائے گا، اور اگر نافلہ یہاں پر ہو جس طرح دوسرے نسخوں کے اندر ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ نفل اس سے چھوٹ جائیں گے، پھر یہ نفل نماز بہت کم پڑے گا۔ اگر ایسا شخص کے جو مسلسل اسفار میں ہو تو وہ نفل نماز تو نہیں پڑھ سکے گا، تو اس لیے نفل نماز اس سے چھوٹ جائے گی، یا قافلے سے یہ منقطع ہو جائے گا یا قافلہ اس سے منقطع ہو جائے گا، یہ پیچھے رہ جائے گا جو کہ مسافر ہے، یا گاڑی سے یہ پیچھے رہ جائے گا، گاڑی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اس لیے نوافل کے لیے یہ سہولت دی گئی کہ جس طریقے سے بھی ہو، وضو کے اندر ہو تو نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، لیکن گاڑی کے اندر وہ اس طریقے سے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اما الفرائض، جہاں تک فرائض کی بات ہے، فمختصۃ بوقت، وہ وقت کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے اندر شرائط میں سے ہے کہ استقبال قبلہ ہو، اور اس کی شرائط میں سے ہے کہ بغیر عذر کے رکوع اور سجدے کو ترک نہ کیا جائے، وہ ارکان ہیں اس کے، اور قیام کو بھی نہ ترک کیا جائے۔ تو اس لیے گاڑی کے اندر اگر فرض کی ضرورت پیش آ گئی اور گاڑی رک نہیں رہی، یا ٹرین ہے اس کے لیے کوئی ایسا سامنے اسٹیشن نہیں آ رہا، تو اس صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ اگر ڈرائیور بھی کسی موزوں جگہ پر وقت کے آخر تک نہیں روک پاتا، یعنی بار بار کوشش کے باوجود وہ نہیں روک رہا، تو اس صورت میں پھر چونکہ وقت نکل رہا ہے نماز کا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا وضو ہے یا وضو نہیں ہے تیمم کر لے، وہاں پہ پھر وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نمازیوں جیسی حالت بنا دے، لیکن اس نماز کو پھر وہ بعد میں دوبارہ پڑھے گا۔ والسنن الرواتب نوافل، فرماتے ہیں کہ جو رواتب سنتیں ہیں یعنی سنن مؤکدہ، وہ بھی نوافل ہی کے حکم میں ہیں یہاں پر، ان کو بھی اس طریقے سے سواری کے اوپر سوار ہو کر اور بغیر عذر کے بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی جالسا فیقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته نحو من 30 آیۃ او 40 آیۃ قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، کچھ حصہ بیٹھ کر پھر کچھ حصہ کھڑے ہو کر بھی پڑھتے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا عن صلاۃ الرجل، مرد کی جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو فرمایا کہ من صلی قائما فهو افضل ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم، اگر جو کھڑے ہو کر پڑھے گا تو افضل ہے نفل نماز، اور اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو کھڑے ہوئے شخص کی نماز کا نصف کے برابر ثواب ملے گا۔
اور اس طریقے سے نوافل سواری پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی حمار وهو موجہ الی خیبر. اور اس طریقے سے ایک روایت ہے ابن ربیعہ کی کہ انہوں نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا وهو علی الراحلۃ یسبح یؤمی برأسہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے ساتھ اشارہ فرما رہے تھے اور سواری جس طرف بھی یعنی متوجہ تھی اسی طرف ہی وہ پڑھتے جا رہے تھے نوافل. اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے اندر نہیں کرتے تھے. یہاں پہ دیکھیں فرض نماز سے متعلق بھی بات آ گئی. ایک روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی ہے سواری کے اوپر سوار ہو کر اور قبلے سے منحرف تھے. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ ینزل لسنت الفجر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی چونکہ تاکید بہت زیادہ ہے تو اس لیے ان کے لیے سواری کے سے نیچے اترنا پڑے گا. باقی سنتیں اگرچہ سواری کے اوپر سوار ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے. لأنها آکد من سائرها، اس لیے کہ یہ تمام سنتوں سے زیادہ تاکید والی ہیں، مؤکد ہیں اور ان کی بڑی تاکید آئی ہے. والتقیید بخارج المصر، یہ جو خارج مصر کی قید لگائی ہے نا کہ کوئی شخص مصر سے یعنی شہر سے باہر ہو، تو خارج مصر شہر سے باہر ہونے کی جو قید ہے اس کے ساتھ مقید کرنا یہ ینفی اشتراط السفر، سفر کی شرط لگانے کی بھی نفی کرتا ہے. والجواز فی المصر، اور شہر کے اندر اس طریقے سے سواری کے اوپر نوافل پڑھنے کے جواز کو بھی منع کرتا ہے. دو چیزوں کو ہمیں سمجھ میں خارج مصر سے کہ شہر سے باہر ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسافر ہی ہو جو 78 کلومیٹر دور ہوگا تو تب وہ سواری کے اوپر نوافل پڑھ سکے گا، نہیں، بلکہ بس صرف مطلقاً شہر سے باہر ہو، یہ مطلب ہے. لہذا سفر کی شرط کی نفی کر رہا ہے یہ خارج مصر، کیونکہ مسافر کی قول تو نہیں کیا نا، صرف خارج مصر کا کیا. تو خارج مصر وہ بھی ہو سکتا ہے جو مسافر نہ ہو، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہو. اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ شہر کے اندر یہ سواری کے اوپر سوار ہو کر نفل نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ شہر کے اندر ہے سہولت ہے تو نیچے اترے اور نوافل کو اسی طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے نوافل ادا کرنا اور تمام ارکان کے ساتھ ہوتا ہے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ یجوز فی المصر ایضا، شہر کے اندر بھی وہ نوافل کو سواری کے اوپر سوار ہو کر پڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں راجع اور مفتدی قول سواری کے اوپر سوار ہو کر نفل پڑھنے میں اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کے نزدیک جس طریقے سے بغیر عذر کے بیٹھ کر نوافل پڑھ سکتے ہیں، سواری پر سوار ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اسی پر ہی فتویٰ ہے. ووجہ الظاہر ان النص ورد خارج المصر، ظاہر جو صورت ہے کہ شہر سے باہر ہو تو مسافر ہو یا نہ ہو لیکن شہر سے باہر ہو، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نص وہ مصر سے یعنی شہر سے باہر کی اوپر وارد ہوئی ہے. جو ابھی احادیث ہم نے دیکھی اس میں یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے یا شہر سے باہر ہوتے تھے تو پھر وہ اس طریقے سے نوافل پڑھتے تھے. والحاجت الی الرکوب فیہ اغلب، اور شہر کے اندر چونکہ اور سفر کے اندر چونکہ سوار ہونے کی ضرورت یہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ سواری کے اوپر سوار ہو کر نوافل پڑھے جائیں، اور شہر کے اندر اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. فإن افتتح التطوع راکبا ثم نزل یبنی، یہاں پہ آخر میں یہ ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ نفل نماز اس کو تکبیر تحریمہ باندھا اور اس وقت انسان سوار تھا، سواری کی حالت میں اس نے تکبیر تحریمہ باندھا اور نفل شروع کر دیے. پھر بیچ میں وہ نیچے اترا یا گاڑی روک کے نیچے اترنا پڑا، پھر وہ بیچ نیچے اترا تو یبنی فرماتے ہیں کہ نیچے اتر کر اسی کے اوپر بنا کرے گا اور اسی کے اوپر بنا کرتے ہوئے وہ آگے چلا جائے گا اور رکوع اور سجدے کے ساتھ نیچے اتر کر نوافل مکمل کر لے گا. وَإِن صَلَّى رَكْعَةً، اگر اس کے برعکس ایسا ہوا کہ وَإِن صَلَّى رَكْعَةً نَازِلًا، ایک رکعت اس نے نیچے گاڑی سے اترا ہوا تھا کہ اس نے پڑھ لی رکوع اور سجدے کے ساتھ قیام کے ساتھ، ثم رکیبا، پھر اس دوران وہ بیچ میں سوار ہو گیا، تو فرماتے ہیں استقبل، اب اس نے اس رکعت کے اوپر بنا نہیں کرنی، اب نئے سرے سے پڑھنا ہے. دلیل دے رہے ہیں کہ لأن احرام الراکب انعقد مجوزا للرکوع والسجود لقدرته علی النزول، کہ سوار آدمی کا تکبیر تحریمہ وہ جب اس نے باندھا ہے تو وہ منعقد ہوا ہے رکوع اور سجدے کو جائز قرار دینے والا، کیونکہ اس کے لیے جائز تھا کہ وہ نیچے اتر کر رکوع اور سجدے کے ساتھ ان نوافل کو ادا کرتا، واجب نہیں تھا.
جائز تھا، کیونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ سواری کے اوپر سوار ہو کر اشارے کے ساتھ بھی رکوع سجدہ آپ ادا کر سکتے ہیں، اور نیچے اتر کر رکوع اور سجدے کے ساتھ بھی ان نوافل کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر رکوع اور سجدہ واجب نہیں ہوا اس تکبیر تحریمہ سے جو اس نے سواری کی حالت میں باندھی ہے، بلکہ جائز ہوا ہے۔ لہذا جب جائز ہے تو چونکہ قدرتی علی النزول، نیچے اترنے پر اس کی قدرت تھی، تو اس لیے رکوع اور سجدہ صرف جائز ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی تکبیر تحریمہ دونوں چیزوں کو شامل ہے، یعنی اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی جس کو اجازت ہے اس تکبیر تحریمہ سے، اور نیچے اتر کر صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی اس کو اجازت ہے اس تکبیر تحریمہ سے۔ جب دونوں چیزوں کو تکبیر تحریمہ شامل ہے، فَإِذَا أَتَى بِهِمَا صَحَّ، پس جب نیچے اتر کر اس نے اسی کے اوپر بنا کر رکوع اور سجدے کو کر ہی دیا تو درست ہو گیا، اس لیے بنا کر سکتا ہے۔ اصل چیز ہے تکبیر تحریمہ کا شامل ہونا۔ وَإِحْرَامُ النَّازِلِ، اور جو نیچے اترا ہوا شخص ہے، نیچے اتر کر اس نے ایک رکعت پڑھی ہے، تو اس کا تکبیر تحریمہ جب اس نے باندھا تو وہ منعقد ہوا ہے لِوُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، رکوع اور سجدے کو اس نے اس کے اوپر واجب کیا ہے، کیونکہ نیچے اترا ہوا ہے، تو اس وقت اس کی تکبیر تحریمہ اشاروں کو شامل نہیں ہے کہ رکوع اور سجدے کو آپ اشارے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، اور رکوع اور سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ دونوں چیزوں کو شامل نہیں ہے جس طریقے سے سوار کا تھا، بلکہ سیدھا اس کے اوپر رکوع اور سجدے کو واجب کیا ہے اس تکبیر تحریمہ نے، چونکہ وہ نیچے اترا ہوا اس کے لیے اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا فلا يقدر على ترک ما لزمه، پس وہ اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا جو چیز اس کے اوپر لازم ہو چکی ہے، یعنی رکوع اور سجدہ، بغیر کسی عذر کے۔ جب بغیر کسی عذر کے اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو لہٰذا اگر اس بیچ وہ سوار ہو گیا تو اب یہ اس رکعت کے اوپر بنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی تکبیر تحریمہ یہ سوار ہو کر اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے کو شامل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو لہٰذا وہ نئے سرے سے پھر وہ نماز پڑھے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ یستقبل اذا نزل ایضا، پہلی صورت کے اندر بھی جب وہ پہلے سوار ہو کر اس نے ایک رکعت پڑھی پھر نیچے اترا، تو اس صورت میں بھی وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، نئے سرے سے پڑھے گا، بنا نہیں کرے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پہلے والے جو رکوع اور سجدے کے اشارے کے ساتھ وہ اس نے ایک رکعت ادا کی ہے تو وہ ضعیف ہے، اور نیچے جب اترے گا تو وہ قوی ہے، لہذا قوی کا ضعیف کے اوپر بنا نہیں ہو سکتی، لہذا پہلی صورت کے اندر بھی وہ نئے سرے سے ہی پڑھے گا۔ اور اس طریقے سے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا نزل بعد ما صلی رکعتا، کہتے ہیں کہ جب وہ سواری سے نیچے اترا ہے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد تو پھر وہ نئے سرے سے پڑھے گا۔ عند محمد، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ نئے سرے سے پڑھے گا تب جب وہ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد نیچے اترا، کیونکہ ایک رکعت کامل ایک مستقل ایک رکعت نماز ہے، تو لہٰذا جب ایک رکعت مستقل ایک نماز ہے تو لہٰذا اس کو پورا کرے گا تو تب وہ نئے سرے سے پڑھے گا، اور اگر اس کو پورا نہیں کیا بلکہ ایک رکعت کے اندر ہی وہ نیچے اتر گیا تو پھر وہ اسی کے اوپر بنا کر سکتا ہے۔ والاصح هو الاول، صحیح قول اور اصح قول اور راجح اور مفتبی قول وہ پہلا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر سواری کی حالت میں تھا اور ایک رکعت پڑھی یا آدھی پڑھی نیچے اترا تو بقیہ کے اوپر بنا کر سکتا ہے، اور اگر نیچے تھا اس نے نفل کی نیت کی ایک رکعت پڑھی اور اوپر سوار ہو گیا تو اس صورت میں نئے سرے سے پڑھے گا۔ وہ ظاہر اور ظاہر بھی ہے اور مفتبی قول بھی ہے، جس طرح دلائل سے ثابت ہو گیا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جب ایک رکعت پوری کر کے نیچے اترے گا تو اس لیے نئے سرے سے پڑھے گا کہ ایک رکعت گوئے کہ اس نے مکمل کر لی ہے، تکبیر تحریمہ اس کی اب اس ایک رکعت کو بھی اور اگلی ساری نماز کو شامل ہو چکی ہے، اور اب یہ ضعیف کے اوپر قوی کی بنا نہیں کر سکتا، لہذا نئے سرے سے پڑھے گا۔ اور اگر ایک رکعت مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ نیچے اترا ہے تو اس صورت میں تو گوئے کہ ابھی تک اس نے رکعت مکمل ہی نہیں کی، صرف تکبیر تحریمہ ہے اس نے باندھا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ جس طریقے سے ضعیف کے لیے ہوتا ہے، قوی کے لیے ہوتا ہے، جس طریقے فرض کے لیے ہوتا ہے، نفل کے لیے بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا گوئے کہ یہاں پر صرف تکبیر تحریمہ تھا اور یہ نیچے اتر گیا تو اب اس تکبیر تحریمہ کے اوپر بنا کر سکتا ہے۔ لیکن راجح اور مفتبی قول جیسے بتایا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بحث تھی نوافل کی وہ بھی مکمل ہو گئی، اور اس کے اندر قرات کی ایک فصل تھی وہ بھی الحمدللہ اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ تراویح کے احکام کو ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔